شبانہ نے اپنی ہی بہن رقیہ کو زہر دے کر مار دیا اور اپنے بہنوئی فاروق سے شادی کر لی۔ فاروق اپنی 3 سالہ بہن فاطمہ کی ذمہ داری دوسری بیوی کو سونپ کر نیو یارک چلا گیا۔ وہ شبانہ کو مہینہ لاکھوں روپے بھیجتا اور کہتا میری بچی کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ جبکہ شبانہ کی بیٹی فاطمہ کے منہ پر تھپڑ مارتی تو وہ بہت خوش ہوتی اور بیٹی سے کہتی اور مارو۔ فاطمہ سسک سسک کر روتی رہتی لیکن اس ظالم کو ترس نہ آتا۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ ننھی فاطمہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تو اچانک سے ایک دن فاروق گھر آ گیا اور آخر تم چاہتی کیا ہو مجھے سمجھ نہیں آتا شبانہ، تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں تمہارے اور ہماری بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ زاہد غصے اور پریشانی سے جھنجھلا رہا تھا۔ دوسری طرف شبانہ بھی شدید غصے میں تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ 4 سونے کی چوڑیاں کیا مانگ لی؟ تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ میری چھوٹی بہن کو دیکھا ہے کتنا سونے کا زیور پہنتی ہے، کیسا عالی شان گھر ہے اس کا، اور میں یہاں تمہاری اس غریب کٹیا میں پڑی ہوں۔ شبانہ نے حقارت بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے چھوٹے سے گھر کو۔ شبانہ کی باتوں کو زاہد کو بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ غصے میں کہنے لگا کہ تم بہت ہی ناشکری ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی رقیہ جیسی نہیں تو کیا ہوا، اتنی بری بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے اتنی بدزبانی کرو۔ یہ سن کر شبانہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے مجھے بڑی خوشیاں دی ہوئی ہیں؟ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دو اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بیوی کسے کہتے ہیں اور عورت کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ میں نے تو تمہارے ساتھ اس غریبی میں گزارا کر لیا ہے، کوئی دوسری عورت آئے گی تو تھوک کر چلی جائے گی۔ شبانہ کے لفظوں نے زاہد کو اتنا غصہ دلایا کہ اس نے اسی پل بھر میں فیصلہ کر لیا کہ جس کے لیے سالوں خود کو روک رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کسی امیر مرد کو دیکھ کر شادی کر لینا اور پھر ساری زندگی رہنا۔ زاہد نے دل پر پتھر رکھ کر بیوی کو طلاق دے ڈالی، جبکہ بہت سالوں سے بیٹی کی خاطر وہ شبانہ کی ہر کڑوی کسیلی بات کو برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ بھی مرد تھا، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اور پھر شبانہ بار بار خود ہی طلاق مانگا کرتی تھی، اس لیے اس بار وہ حد سے زیادہ عاجز آ گیا اور اس نے فیصلہ کر ہی دیا۔ شبانہ کو بھی اس بات پر کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ زاہد سے جان چھوٹ گئی۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ کسی طرح زاہد کے گھر سے نکلے اور اپنی چھوٹی بہن کے گھر پہنچ جائے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور جان بوجھ کر روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت رقیہ کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ رقیہ نے بہن کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ بہت نرم دل تھی، جلدی سے بہن کو اپنے ساتھ اندر لے آئی، اسے پانی پلایا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے باجی؟ زاہد بھائی کہاں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شبانہ نے روتے ہوئے بتایا کہ زاہد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ رقیہ دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی کہ زاہد بھائی تو بہت اچھے تھے، پھر انہوں نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ وہ تو تم پر اور بچی پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ سن کر شبانہ نے اپنے آنسو پونچھے اور گھور کر چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ تمہیں ملتا نا یا ایسا شوہر تو پھر پتہ چلتا۔ زاہد بڑا کمینہ انسان تھا، دنیا دکھاوے کے لیے ڈرامے بازی کرتا تھا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ زاہد بہت نیک اور شریف ہے۔ شبانہ ایک نظر رقیہ کے عالی شان گھر پر دوڑائی اور کہنے لگی کہ تمہیں تو کوہ نور مل گیا ہے جبکہ میری قسمت میں کوئلہ لکھا ہے۔ زاہد کو نہ میری قدر تھی اور نہ ہی ضرورت، اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے ذرا سی اپنے حق کے لیے آواز کیا اٹھائی، اس نے تو مجھے طلاق ہی دے دی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے گھر والوں کی چاکری کروں۔ یہ کہہ کر شبانہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رقیہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ بچی کے ساتھ ہے، اب تم کہاں جاؤ گی؟ کچھ تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی۔ شبانہ ایک دم چونک اٹھی، کہنے لگی کہ کیا تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ رقیہ، یہ اماں نہ ابا نہ کوئی بھائی، تم ہی ایک میری بہن ہو، کیا تم مجھے اپنے پاس نہیں رکھو گی؟ شبانہ سوالیہ نظروں سے رقیہ کو دیکھنے لگی۔ رقیہ پریشان ہو گئی
کیونکہ وہ تو خود اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ بغیر شوہر کی اجازت کے وہ طلاق یافتہ بہن کو کیسے رکھ سکتی تھی؟ اتفاقاً اسی وقت فاروق گھر لوٹا تو رقیہ نے ساری بات فاروق کو بتا دی۔ یہ سن کر فاروق کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا کہ وہ حیران بھی ہوا لیکن اس کا بھی خیال تھا کہ زاہد ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، وہ بھلا کسی چھوٹی بات پر شبانہ کو طلاق کیسے دے سکتا تھا؟ دونوں میاں بیوی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ فاروق جانتا تھا کہ شبانہ اور رقیہ کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں، اس لیے اس نے رقیہ کو اجازت دے دی کہ وہ شبانہ کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے۔ یہی فاروق کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بیوی کی محبت میں آ کر اس نے سالی کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، مگر در حقیقت اس نے اپنی زندگی کو ہی جہنم بنا لیا تھا۔ شبانہ فطرتاً ایک چالاک اور مکار لڑکی تھی۔ اس کا دل عورت لالچ سے بھرا ہوا تھا، خاص کر وہ جب اپنی چھوٹی بہن کو خوشباش دیکھتی تو حسد سے اس کا دل سلگ جاتا۔ ایسا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تھی، لیکن رقیہ جیسا عالی شان گھر یا پھر آسائشیں نہیں تھیں۔ جب رقیہ کی شادی ہوئی اور اس نے فاروق اور رقیہ کو ہنستا بستا دیکھا تو اس نے برداشت نہ ہوا۔ اسے اپنا آپ کمتر اور حقیر محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنے شوہر سے کہیں زیادہ رقیہ کے شوہر فاروق میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ فاروق دیکھنے میں بھی خوبصورت اور ہینڈسم تھا اور پیسے میں بھی وہ زاہد سے کہیں زیادہ مالدار تھا، اور یہی بات تھی کہ بار بار شبانہ کے دل و دماغ میں چلتی رہتی تھی اور اسی لیے وہ زاہد سے جھگڑا کرتی۔ اب بھی وہ خود ہی زاہد کو برا بھلا کہہ کر گھر سے طلاق لے کر آ گئی تھی۔ وہ تو کافی عرصے سے اس کوشش میں تھی، لیکن زاہد کا صبر اس کے رشتے کو بچا رہا تھا، مگر آج تو اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی اور پھر زبردستی طلاق لے کر آئی تھی، اور اب یہاں آ کر وہ بہن کے سر پر بیٹھ گئی تھی، اور اب اس کے بڑے سے گھر میں وہ اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی رقیہ کو ایک سائیڈ لگایا اور گھر گھرستی سنبھالنی شروع کر دی۔ رقیہ گھر کے کام کرنے لگتی تو شبانہ فوراً اسے پیچھے ہٹا دیتی، کہتی کہ میری بڑی بہن ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں کام کرو گی؟ رقیہ کے منہ پر وہ بہت ہی اچھی بنی رہی، مہربان بنی رہی، لیکن در حقیقت وہ اس کے پیٹ پہ خنجر گھونپ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ فاروق کو پسند ناپسند جان گئی اور اس کی مرضی کے پکوان پکانے لگی۔ عدت ختم ہوئی تو وہ بن سور کر فاروق کے آگے گھومتی۔ شروع میں تو یہ بات رقیہ نے محسوس نہ کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا گیا۔ اس نے اپنی جوان بہن کو اپنے گھر میں جگہ دے کر ٹھیک نہیں کیا۔ شبانہ کا دھیان تو اپنی بیٹی سے بھی ہٹ چکا تھا، وہ بس فاروق کے آگے پیچھے ہی نظر آتی تھی۔ کئی بار دبے دبے لفظوں میں رقیہ نے اسے ٹوکنا بھی چاہا، لیکن رقیہ کا یہ ٹوکنا شبانہ کو برداشت نہ ہوا۔ رقیہ نے شبانہ کی دوسری شادی کی بات کی تھی۔ اس نے فاروق سے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن کا گھر بسانا چاہتی ہے، اور یہ سن کر شبانہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر اور اس عالی شان زندگی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آہستہ آہستہ کھانے میں زہر ملا کر اپنی ہی بہن کو دینا شروع کر دیا۔ رقیہ امید سے تھی، تھوڑا زہر بھی زیادہ کا اثر کیا اور وہ بہت شدید بیمار پڑ گئی۔ رقیہ پہلے سے ایک بیٹی کی ماں تھی اور بیمار پڑی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ بھال بھی نہ کر سکی۔ فاروق یہ دیکھ کر بہت پریشان تھا، اچانک اس کی بیوی کو کیا ہو گیا، جبکہ شبانہ یہ کہہ کر اسے تسلی دے رہی تھی کہ ایسی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ شبانہ نے رقیہ کو ہسپتال بھی لے کے جانے دیا تھا اور فاطمہ کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی تھی۔ خاص کر فاروق کے سامنے تو وہ بہت ہی اچھی ماں بنی، فاطمہ کو گود میں اٹھا کر گھومتی، اس کی پسند کا کھانا پکاتی، اسے تیار کرتی، اس کے ساتھ کھیل کھیلتی۔ فاطمہ بھی خالہ کے ساتھ خوش تھی۔ 2 ڈھائی سال کی چھوٹی بچی تھی، اسے کسی بات کا علم تو نہیں تھا نا، تو یہی سمجھتی تھی کہ خالہ اس سے پیار کرتی ہے۔ دوسری طرف شبانہ نے بڑی چالاکی سے رقیہ کی موت کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ زہر دیتے اسے غنودگی میں ڈال دیا۔ رقیہ سارا وقت سوتی رہتی، یہاں تک کہ 8واں مہینہ لگا تو زہر تیزی سے جسم میں پھیلا اور ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑی۔ فاروق دفتر میں تھا، شبانہ خود ہی اسے اسپتال لے کر گئی اور وہاں جانے پر پتہ چلا کہ زہر زیادہ پھیل گیا ہے اور بچہ پیٹ میں ہی انتقال کر چکا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد رقیہ بھی انتقال ہو گیا۔ شبانہ نے اس بات کو اپنی مرضی کا رنگ دیا، ایک نرس کو پیسے کھلائے اور رپورٹ میں لکھ دیا کہ قدرتی طور پر رقیہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔
اس کے بعد اس نے فاروق کو فون کر کے بلایا۔ فاروق کو تو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ اس کی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا، اس لیے جب اسے رقیہ کی موت کا علم ہوا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کتنے ہی دن تک وہ اپنے حواس میں نہ رہا، سارا وقت کمرے میں بند رہتا، کسی سے بات نہ کرتا، رقیہ کی یادوں میں گمسم رہتا۔ فاطمہ کی ذمہ داری شبانہ نے سنبھالی ہوئی تھی اور ایسے ہی شب و روز گزر رہے تھے۔ پھر ایک رات شبانہ خود فاروق کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگتی، لیکن فاطمہ نے جانے سے پہلے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ سے شادی کر لوں تاکہ فاطمہ کو ماں کا پیار مل سکے۔ یہ سن کر فاروق نے ایک دم حیرت سے شبانہ کی طرف دیکھنا، شبانہ سر جھکائے کہنے لگی کہ مجھے یہ بات مناسب تو نہیں لگتی، کیونکہ رقیہ کا گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی رقیہ کی آخری خواہش تھی۔ وہ فاطمہ کو لے کر بہت فکر مند تھی اور چاہتی تھی کہ میں اسے ماں کا پیار دوں اور ہمیشہ کے لیے اس کی ماں بن جاؤں۔ میرے لیے بھی رقیہ کی جگہ لینا ممکن نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی خاطر شاید ہمیں رقیہ کی اس آخری خواہش کا بھرم رکھنا ہوگا۔ بڑی چالاکی سے شبانہ نے اپنے دل کی بات کو رقیہ کے لفظوں میں ڈھالا تھا۔ فاروق کے آگے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ فاروق ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ شبانہ کی چالاکیوں کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے ایک نظر اپنی معصوم 3 سالہ بچی پر ڈالی جو بغیر ماں کے بہت پریشان تھی، اور بہت سوچنے کے بعد فاروق نے شبانہ کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور خاموشی سے شبانہ سے نکاح کر لیا۔ مگر رقیہ کا شبانہ حق دینا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے وہ شادی کی پہلی رات کمرے میں بھی نہ آیا بلکہ ساری رات باہر ٹہلتا رہا، اور شبانہ فاطمہ اور اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ جاگتی رہی۔ شبانہ کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ فاروق نے اسے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر بھی خوش تھی کہ وہ اس بڑے گھر کی مالکن بن چکی ہے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی فاروق کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، لیکن فاروق کو ہر گزرتے دل کے ساتھ ایک کسک ستا رہی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پردیس چلا جائے گا، کیونکہ یہاں رہ کر رقیہ کو بھولنا اور شبانہ کو بیوی کا درجہ دینا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے سارا انتظام کیا اور پھر جانے سے 2-4 دن پہلے ہی شبانہ کو بتایا کہ وہ پردیس جا رہا ہے، وہاں سے وہ ہر مہینے پابندی سے پیسے بھیجے گا۔ اس نے شبانہ کو تاکید کی تھی کہ وہ فاطمہ کا خوب خیال رکھے اور اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری فاروق نے شبانہ کے کندھے پر ڈال دی تھی اور خود پردیس کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شبانہ ہمیشہ کی طرح اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اب تک شبانہ نے جو کچھ کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کا اصل مقصد تو یہ عالیشان گھر اور پیسہ حاصل کرنا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ فاروق کے جاتے ہی شبانہ کے تیور بدل گئے۔ اس نے فاطمہ کو بالکل بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ 3 سالہ فاطمہ کبھی بھوک سے بلک کر روتی تو کبھی گندگی سے پریشان ہو کر، زیادہ تر تو وہ بیمار رہتی، لیکن شبانہ کے پاس اسے دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ سارا پیسہ خود پر لٹاتی۔ پردیس جاتے ساتھ ہی فاروق نے اچھے خاصے پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ وہ باقاعدگی سے ہر مہینے پیسے بھیجتا اور شبانہ سے فاطمہ کی خیر خیریت بھی پوچھتا۔ شبانہ اپنی طرف سے اسے فاطمہ کی جھوٹی شرارتیں اور اس کے قصے کہانیاں سنا دیتی اور فاروق مطمئن ہو جاتا، لیکن وہیں شبانہ کی بیٹی سکینہ نے فاطمہ کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا۔ سکینہ فاطمہ سے بڑی تھی، وہ ایک 7 سال کی بچی تھی، سمجھدار تھی۔ اسے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کہ فاطمہ اس کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ پھر کبھی شبانہ نے بھی دونوں بہنوں کے درمیان خاص دوستی کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شبانہ کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ سکینہ کے لیے سب کچھ اچھے سے کر کے اور فاطمہ کو اس کی ملازمہ بنا کر رکھے۔ اس کے دل میں اپنی ہی سگی بہن رقیہ کے لیے جو حسد تھا وہ اب فاطمہ کے لیے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ فاطمہ کے باپ کا تھا۔ فاروق جو مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا وہ سب سکینہ کی بھیجا خواہشات پوری کرنے میں نکل جاتے۔ دھیرے دھیرے فاطمہ ہر چیز کے لیے ترسنے لگی اور سکینہ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی، سکینہ کا بچا ہوا کھانا کھاتی اور سکینہ کھیل کے نام پر اس کے منہ پر تماچے مارتی۔ ننھی فاطمہ کا گال تماچوں کی شدت سے سرخ ہو جاتا اور دور بیٹھی شبانہ کو یہ سب دیکھ کر سکون ملتا۔ اس نے کبھی سکینہ کو روکنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، بلکہ الٹا اپنی بیٹی کو شے دیتی
اور کہتی کہ مارو مارو۔ اس کی ماں نے میرا دل بڑا جلا رکھا تھا، خوبصورت بھی زیادہ تھی اور خوش بخت بھی۔ اسے فاروق جیسا مرد مل گیا تھا تو اس کے دماغ میں نہیں ملتے تھے۔ نہ جانے شبانہ کے دل میں کون سا زہر بھرا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جبکہ رقیہ نے کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ رقیہ تو وہ بہن تھی جس نے شبانہ کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ سکینہ کو فاطمہ سے کبھی کم نہ سمجھا، جو کچھ وہ فاطمہ کے لیے کرتی تھی وہی سکینہ کے لیے بھی کرتی تھی۔ لیکن شبانہ جب اس کی جگہ پر آئی تو اس نے سگے اور سوتیلے میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے فاطمہ صرف اور صرف رقیہ کی بیٹی تھی، یہاں تک کہ ایک دن فاطمہ کو شدید بخار اور 102 میں بخار میں تڑپ رہی تھی، لیکن شبانہ کو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح بن ٹھن کر شاپنگ پر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی، شبانہ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کو خیال رکھنا۔ سکینہ کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ملازمہ نے شبانہ کو بتایا کہ فاطمہ کو رات سے بہت تیز بخار ہے اور اب بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر شبانہ نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی کہ کوئی سیرپ ہوگا پلا دو، مجھے شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور وہ گھر سے نکل گئی۔ ملازمہ رحم دل عورت تھی، وہ سارا وقت فاطمہ کو سنبھالتی رہتی، لیکن صحیح دوا نہ ملنے کی وجہ سے فاطمہ کو ٹھیک ہونے میں بہت دن لگ گئے۔ پہلے ہی وہ بھوک سے نڈھال رہتی تھی، بیماری نے اسے اور کمزور کر دیا تھا، وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی تھی۔ ملازمہ خود بھی ایک غریب عورت تھی، کچھ نہ کر سکی، لیکن فاطمہ کے حق میں دعا کرنے کی اور کوئی معجزہ ہو اور فاطمہ کی زندگی سنبھل جائے، کیونکہ وہ سال ہونے والے تھے اور اب تک فاروق لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ فون پر خیر خبر لینے کے علاوہ فاروق نے کسی طرح فاطمہ کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں لی تھی۔ عیاشیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا، سارے پیسے اس نے گھومنے پھرنے اور شاپنگ میں لگا دیے۔ وہ ایسی ہی زندگی گزارنے کی خواب دیکھتی تھی۔ اسے اپنا شوہر زاہد بھی پسند نہیں تھا، فاروق سے شادی کر کے اس کی تو لاٹری ہی لگ گئی تھی، اور وہ اسے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتی اور شبانہ طریقے سے ٹھاٹ باٹ سے رہتی۔ اب بھی اس نے سارے شاپنگ سینٹرز کی خاک چھانی۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ ڈنر بھی اس نے باہر ہی کیا تھا، اور پھر تھکی ہاری وہ بہت سارے شاپرز جب گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ ملازمہ شاید دروازہ بند کر کے نہ ہی بھول گئی ہے۔ وہ دندناتی گھر میں آئی ہی تو اندر کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی۔ فاروق فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا، سامنے ہی ڈاکٹر بیٹھا تھا اور فاطمہ کو چیک اپ کر رہا تھا۔ ملازمہ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اندر کے منظر نے شبانہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ ایک دم پریشانی کے عالم میں قریب آ کر پوچھ رہی تھی، فاروق آپ کب لوٹے؟ لیکن فاروق نے بس ایک سرد حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر نے بہت تفصیل سے فاطمہ کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے نہ ہی مناسب خوراک ملی ہے اور نہ ہی دیکھ بھال۔ گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ جراثیم بھی لگ گئے ہیں، اس لیے وہ اتنا شدید بخار میں ہے۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو اچھی خوراک دینے کی ہدایت کی اور دعائیں لکھ کر چلا گیا۔ فاروق نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ فاطمہ اس کے سینے سے ہی لگی ہوئی تھی اور شبانہ کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شبانہ کے سامنے ہی فاروق کو فاطمہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، اور شبانہ جان گئی تھی کہ وہ بہت برا پھنس چکی ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد جب شبانہ نے دوبارہ سوال کیا تو فاروق غصے کے انتہاؤں میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے تم جیسی بدذات عورت نہیں دیکھی، اپنی پھول جیسی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی۔ تم صرف سوتیلی ماں نہیں بلکہ اس کی خالہ بھی ہو، اور تم نے اس کا کیا حشر کر دیا۔ وہ بھوک سے بے حال تھی، بخار سے اس کی جان نکل رہی تھی، اور تم بن ٹھن کر شاپنگ پر چلی گئی۔ یہ میری بچی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ فاروق نے غم اور دکھ کی حالت میں فاطمہ کی طرف اشارہ کیا تو شبانہ کا سر جھک گیا، کیونکہ فاطمہ سر سے پاؤں تک مظلومیت کی داستان بنی ہوئی تھی۔ شبانہ نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی کہ میں تو اچھی بھلی چھوڑ کر گئی تھی، گھر کا ضروری سامان لینا تھا، موسم بدل رہا ہے شاید اس لیے اچانک سے بخار ہو گیا۔ فاروق نے دکھ سے شبانہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم سر سے پاؤں تک جھوٹ ہو، کاش میں پہلے ہی تمہاری حقیقت جان لیتا تو فاطمہ کو تمہارے پاس نہ رکھ کے جاتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو حسد اور لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہو، اپنی ہی بہن کی قاتل بن چکی ہو۔
فاروق کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ شبانہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاروق کو دیکھا۔ فاروق افسوس سے کہنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی ہے مجھے یہ سمجھنے میں اور جاننے میں کہ جو کچھ بھی رقیہ کے ساتھ ہوا وہ تم نے کیا۔ کاش کہ میں پہلے ہی حقیقت جان لیتا۔ تو وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر مجھ سے ٹکرا گیا جس نے آخری وقت رقیہ کا چیک اپ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رقیہ کو زہر دیا گیا تھا۔ فاروق روتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ بس اتفاق تھا کہ تمہارا سچ مجھ پر کھلنا تھا۔ وہ ڈاکٹر پردیس میں نہ جانے کیسے مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ پردیس میں کوئی اپنا مل جائے تو انسان دو گھڑی باتیں کر لیتا ہے۔ میں بھی اس سے باتیں کرنے بیٹھ گیا اور جب میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو اس نے ساری سچائی مجھ پر کھول دی، کیونکہ اسے رقیہ آج بھی یاد تھی۔ ڈاکٹر کی ساری باتیں سن کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میری بیوی کو زہر دینے والی کون ہو سکتی ہے، کون اس کے ساتھ سب سے زیادہ قریب تھا۔ گھر میں تمہارے علاوہ تو رقیہ کے ساتھ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ پھر مجھے تمہاری جلد بازیاں بھی یاد آ گئیں، کس طرح تم نے اسے دفنانے میں جلدی کی تھی۔ میں نے وہیں سے ہی زاہد کو فون لگایا اور تمہاری طلاق کی وجہ دریافت کی تو ایک کے بعد ایک ساری حقیقت کھلتی گئی۔ تم تو اپنی ہی بہن سے جلن اور حسد کرتی تھی۔ میں چاہتا تو فون پر ہی تمہارا حساب کر لیتا، لیکن مجھے فاطمہ کی فکر ستائی، اس لیے میں بنا بتائے واپس چلا آیا۔ لیکن یہاں آ کر تو جو حالات میں نے فاطمہ کے دیکھے، اس کے بعد تو میرا تم پر تھوکنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ تم انسان نہیں بلکہ حیوان ہو، جسے معصوم بچی پر ترس نہ آیا۔ میں نے پولیس کو بلا لیا ہے، تمہیں اپنے گناہوں کا حساب چکانا ہوگا۔ یہ کہہ کر فاروق نے شبانہ کو طلاق دے دی اور ساتھ ہی پولیس اندر آئی تھی۔ فاروق نے شبانہ کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا اور دھوکہ دہی کا بھی۔ پولیس شبانہ کو پکڑ کر لے جانے لگی تو وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کا سچ اس طرح کھل جائے گا۔ وہ تو اپنے طور پر ایک خوش باش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن ظلم کبھی نہیں کبھی اختتام کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ شبانہ کا وقت بھی آ گیا تھا اور وہ رو رو کر فاروق سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن فاروق اسے معاف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ رقیہ رہی نہیں تھی، نہ فاطمہ کی حالت بہتر تھی۔ فاروق خود اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ملازمہ نے بھی فاروق کو بہت کچھ بتا دیا تھا کہ فاطمہ پر کس طرح ظلم ہوا تھا۔ فاروق کو بہت افسوس ہوا تھا کہ اس نے کیوں اپنی بیٹی کی طرف سے غفلت برتی۔ کاش کہ وہ فاطمہ کو شبانہ کے بھروسے چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ کچھ دنوں بعد فاروق نے اپنا گھر فروخت کیا اور فاطمہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے پردیس چلا گیا۔ سکینہ کو زاہد اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ شبانہ جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ظلم ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، ظالم کو سزا بھی ملتی ہے اور مظلوم کو انصاف بھی۔ کوئی ظالم بھی خدا کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔